راہیل شریف جیسا آدمی بھی عزت اچھی بھلی کما لی اور جاتے جاتے ساری عزت اس بات پہ زمین پہ مار دی کہ ترلے کرنے لگ پڑے نواز شریف کے کہ میں فیلڈ مارشل بن جاؤں، مجھے ایکسٹینشن ملتی ہے۔ ان کے نصاب میں تو پہلا چیپٹر ایکسٹینشن ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ صاحب آئے 6 سال ایسے گون صاحب سے پوچھوں گا کہ اگر آپ کو صدر سپریم کورٹ بار بنا دیا جائے، یا علی احمد گون صاحب سے پوچھوں گا 1 سال 2 سال 3 سال کافی نہیں، پر آپ کہیں نہیں میں نے تاحیات پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن رہنا ہے اور آتے جائیں یہ میں نے وہاں پہ رہنا ہے۔ میں نے وہاں پہ صرف بات کی تھی کہ ایکسٹینشن نہیں، اور میں نے عمران خان کو مخاطب ہو کے کیا، بھائی آپ سے توقع تھی کہ آپ کم از کم اس تماشے میں نہیں پڑیں گے۔ آپ کا ہم نے سنا ہوا تھا کہ ماجد خان کو گھر بھجوا دیا، یہ کیا، کرکٹ ٹیم کو اس ڈسپلن سے آپ نے چلایا، کسی کے آپ سنتے نہیں تھے، اور کیوں؟ اب وہ خود ہنس رہے تھے جب میں وہ بول رہا تھا۔ لیکن بات یہ ہوئی، میں سمجھ نہیں سکا، صحیح میں کہ نزاکت کو میں سمجھ نہیں سکا۔ اور یہ جو اسلام آباد والی، یہ میں اجازت چاہوں گا کہ یہ ڈیٹیلز کو میں شیئر آپ سے کر لوں، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ اس اسلام آباد فنکشن سے پہلے کچھ 4-5 روز پہلے، زیادہ نہیں، مجھے ایک صاحب کی کال آئی۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا، پہلے انہوں نے میسج کیا کہ ملنا چاہتے ہیں، پھر انہوں نے کہا جی ہم محکمہ زراعت، پھر انہوں نے کہا جی ہم محکمہ زراعت سے ہمارا تعلق ہے، محکمہ آبپاشی سے ہمارا تعلق ہے۔ اچھا، محکمہ یہاں پہ محکمہ زراعت کا جو دفتر ہے وہ تو زو کے پاس ہے، تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا ڈیفنس میں رہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں غریب کہاں ڈیفنس میں رہوں گا، میں تو آواری میں یہاں پہ کیا، وہ جی وہ تو ہمارے دفتر کے پاس ہے۔ میں نے کہا آئیے، چائے وغیرہ ان کو پیش کی۔ گفتگو جب ہوتی رہی، شروع ہوئی کہ جی میں آپ سب کو کب سے پڑھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں۔ اب میں ویٹ کر رہا تھا کہ مدعا تو اپنی بیان کریں کہ آئے کیوں، تشریف کیوں لائے۔ تو وہ صاحب جنہوں نے اپنا نام واسف بتایا، اور یقیناً ایک اہل ثقافت والے صحیح نام نہیں بتاتے، ایک محکمہ زراعت والے نہیں بتاتے۔ تو کہتے ہیں، اور ان الفاظ سے، ان میں کوئی ایڈ نہیں کرتا، کہتے ہیں سر آپ سے ایک بات کہنی ہے، ریکویسٹ نہیں کرنی، آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ میں نے کہا فرمائیے۔ سر ہاتھ اپنا ہولا رکھا کریں۔ میں نے کہا کس پہ ہاتھ ہولا رکھے؟ وہ ان پہ۔ میں نے کہا کس پہ؟ آخر انہوں نے باجوہ صاحب کا نام لے لیا۔ میں نے کہا بھی ہمارا باجوہ صاحب سے کیا تعلق ہے؟ ہم اپنا لکھتے ہیں، بولتے ہیں، تو پروگرام ٹی وی میں کر دیتے ہیں، ڈائریکٹ نام تک نہیں کبھی لیا۔ یہاں بھی نام لے رہے ہیں کیونکہ آپ کی فوج یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو ہم لے رہے ہیں۔ اور پھر میں نے یہ کہا، میں نے کہا بات میں سمجھ نہیں آئی، ان کی سروس میں یعنی ہمیں 4 مہینے رہ گئے ہیں، 4 مہینے کریں اور مطلب گھر جانا چاہیں؟ نہیں سر آپ کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ میرا ایک دفعہ پہلے ایکسپیرینس ایسے ہو چکا تھا، جب ایڈمرل منصور الحق نیوی کے CNC تھے، تو ان کے PRO میرے پاس آئے کہ سر وہ ذرا دیکھا کرے ایڈمرل منصور الحق۔ یہ وہی ایڈمرل صاحب تھے جن پہ بعد میں کرپشن پہ کیس لگا، نیب میں گئے، پلی بارگن کر کے آج کل امریکہ میں بیٹھے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ بڑے اچھے کام کیے ہیں، تو مجھے وہ واقعہ ایڈمرل صاحب کا یاد آیا۔ میں نے کہا جی دیکھیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کریں، آپ کا پورا مشینری ہے، ISPR ہے، وہ امیج بلڈنگ وہ کر سکتے ہیں۔ صاحب چلے گئے۔
2 दिन या 3 दिन बाद इस्लामाबाद का वाक़या है। मैं मैरियट में अभी तक लॉबी में था तकरीर करके, जब इंसान का मैसेज आया तो सर फिर आपने मेरी बात नहीं मानी। अच्छा, उस वक्त इतने कॉल्स आ रहे थे कि मैं कोई जवाब उसे ना दे सका और मुझे टोन उस मैसेज की अच्छी ना लगी। 1 घंटे बाद अलबत्ता इंसान का दोबारा मैसेज आया कि नहीं सर, मैंने पूरी स्पीच सुनी है और बड़ी बैलेंस्ड और कंस्ट्रक्टिव है और ये है। ये जो बकवा हुआ, हमारे फोन्स उठा लिए गए थे, बटवा वगैरह चला गया था। 2 दिन के वक्फे के बाद हमने नया फोन लिया, वही सिम दोबारा निकाली और फौरन मेरा बेटा जो साकी साहब के पीछे बैठा हुआ है, मैंने कहा कि यार वो नंबर निकालो उसका और वो चैट निकालो। फोन में हर चीज सिम में मौजूद थी सवाए उन साहब का नंबर और वो जो 3 मैसेजेस उन्होंने मुझे किए थे। बात यह है कि आप यहां पे इस मुल्क के साथ करना क्या चाहते हैं? What do you want? खलवाड़ हर चीज की बन चुकी है, कुछ इससे नहीं। हमारी फौज वेस्टर्न बॉर्डर पे डिप्लॉयड है, ईस्टर्न बॉर्डर पे डिप्लॉयड है, बलूचिस्तान में डिप्लॉयड है। जवान मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। यंग ऑफिसर्स, एनसीओ, जेसीओ, लेफ्टिनेंट्स, कैप्टन्स, मेजर्स गोलियां यहां खा रहे हैं। वो किस लिए खा रहे हैं? चकवाल जो मेरा जिला है, मैं बिला मुबालगा आपसे कह रहा हूं, कोई कब्रिस्तान पूरे जिले में नहीं है जिसमें इस जंग के शहीदों की कब्र नहीं है। पूरे जिले में, हर गांव में। ये लोग क्यों मर रहे हैं? आपके डीएचएस के लिए कि डीएचएस और बने, वो इसलिए मर रहे हैं कि आपको एक्सटेंशनें मिलेंगे। और कोई थोड़ा सा इस मुल्क पे आप रहम करें, देखें मुल्क की हालत क्या है। आप अपने काम से काम रखें। दिफा हर मुल्क की जरूरत होती है। हम एक डेंजरस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमें जरूरत है, पर हमें एक स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल आर्मी की जरूरत है। हमें अच्छे सियासतदान चाहिए, हमें अच्छे इकोनॉमिस्ट चाहिए, हमें अच्छी फौज चाहिए। लेकिन वकला जो हों वो माहीगीरी में लग जाएं या कोई पहाड़ों की टूरिज्म में लग जाएं, उनका पेशा सफर होता है। यही असूल बाकी महकमों पे भी इनका इतलाक होता है। मैं इसलिए ये ज्यादा जोर दे रहा हूं कि डोमिनेंस कुछ इंस्टीट्यूशंस की इतना ज्यादा बन गई है कि उन्होंने हर चीज को सफोकेट कर दिया। हर चीज की उन्होंने स्पेस जो है महदूद कर दी। पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकलना चाहिए। हमें एक नए आगाज की इब्तदा करनी चाहिए। आगाज की इब्तदा करनी चाहिए। जो माजी में हो गया, हमने एक अच्छे भले मुल्क का हमने हुलिया बिगाड़ के रख दिया। और मैं सिर्फ एक गुजारिश आपसे करता हूं कि जो जिस शक्ल की रियासत पाकिस्तान बनी है, 800 साला मुसलमान तारीख में जो सल्तनतें बशमूल मुगल सल्तनत हिंदुस्तान में रही, ये रियासत में जो कुछ आपने कर दिया, ये मुताबिक किसी मुसलमान रियासत से नहीं है। ये जो इनटॉलरेंस, इतने महबूब जहन, क्लोज थिंकिंग जो यहां पे हमने पैदा कर दी है, कोई मुस्लिम सल्तनत उसकी ऐसी ना थी। एनलाइटेंड, टॉलरेंट, उन्होंने हर तबके को हिंदुस्तान में चलाना था। खुद बाहर से आए थे, लेकिन यहां के रहने वालों को भी शामिल करना था। उनकी अप्रोच बिल्कुल बहुत थी। ऐसे नजीर की हुकूमत है रहा।
بنا پاکستان اس لیے تھا کہ کوئی تھوڑی کھلی فضا قائداعظم کے لیے وہ جو آپ نے کسی کو تنگ کرنا ہو ایک طبقہ فکر کو، ان کو قائد اعظم کی 11 اگست والی تقریر سنا دیں، آنکھ بگولا ہو جائے تاکہ بہتر۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں پہ آنے کی دعوت دی اور کچھ چند آپ سے گزارشات کر لی۔ ایسی محفلیں آپ سجاتے رہیں، یہ آوازیں نکلتی رہیں، اور یہی امید ہے کہ کہیں تو کوئی رنگ لائے گا، کوئی تو رنگ آئے گا۔ ہم تو آپ عمر کے آخری حصے میں ہیں، لیکن یہ آرزو اب بھی ہے، دل میں تھوڑی سی بھڑکتی ہے، تھوڑا سا مختلف پاکستان تو ہم دیکھیں۔